الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار و اربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد سامعین محتشم، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور اپنے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، انسان اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ کشتی پہ سوار ہو کر ستاروں پر نظر نہ رکھے۔ معلوم ہوا کہ منزل مقصود پہ پہنچنے کے لیے ستاروں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور منزل مقصود کے اوپر پہنچنے کے لیے جو سفری زاویہ ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کا طلبگار ہے، تو اس کو صحابہ و اہل بیت کے ساتھ وفا کرنی ہوگی۔ اگر اہل بیت کی ترانے گائے لیکن صحابہ کرام سے بغاوت کرے، انسان کے لیے کامیابی نہیں۔ اگر انسان صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت سے بغاوت کرے تو کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ اس وقت انسان کو کامیابی مل سکتی ہے
جب وہ صحابہ و اہل بیت دونوں کے ساتھ وفا کرے۔ ایک صحابی کا انکار پوری اہل بیت کا انکار ہے۔ اگر انسان خوب غور و فکر سے کام کرے تو یاد رکھنا صحابہ اور اہل بیت دونوں کی آپس میں رشتہ داری ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑی ضخیم کتاب مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب، وہ ہر خاص و عام کے لیے مفید ہے۔ فقیر نے اس کا لفظ مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کے ساتھ سچی اور سچی وفاداری عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اس کتاب کا نام ہے اصحاب ثلاثہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں۔ معزز سامعین کرام، پندرہ رجب 148 ہجری میں اہل بیت کی عظیم چشم و چراغ، جن کو زمانہ امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتا ہے، ان کا وصال ہے۔ اس مناسبت سے میں چند باتیں آپ تک گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن تقریر کے آغاز میں جو میں نے باتیں عرض کی ہے وہ اس لیے کی ہے تاکہ صحابہ کے مقام کا بھی پتہ چلے اور اہل بیت کی شان و شوکت کا بھی پتہ چلے۔ انسان دونوں سے وفا کرے گا تو کامیابی کا راز ہے، لیکن اگر ایک کے ساتھ بھی بغاوت کرے گا تو ناکامی کے راستے پہ ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ باپ ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پرپوتے ہیں۔ اب سنیں، حضور علیہ السلام کے چوتھے صحابی جن کا نامی نامی اسم گرامی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ کی یکے دیگرے بعد 9 شادیاں ہوئی۔ پہلی زوجہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 3 فرزند عطا کیے، ان میں دوسرے فرزند کا نام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسین کے بیٹے کا نام ہے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام ہے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کے
بیٹے کا نام ہے امام موسیٰ کاظم۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کی امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 میں کہ 2 صحابہ سے ملاقات ہے۔ ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 19 برس تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 19 سال تھی۔ اور نمبر 2، حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے جن سے ملاقات کی ہے، جن کی زیارت کی ہے، وہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ معزز سامعین کرام، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر جو لکھا، فقیر نے آپ تک پہنچا دیا کہ 2 صحابہ سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی ملاقات ہے۔ آپ نے 2 صحابہ کرام کی زیارت کر کے تابعی ہونے کا شرف پایا ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں اگر ملاقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 صحابہ سے ہے، لیکن اگر آپ کے مقام و منصب کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بات کے پر توجہ کریں کہ کتنے کتنے بڑے، کتنے کتنے اعلی مقام کے اوپر فیض یاب لوگ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ ان میں ایک شاگرد کا نام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان میں دوسرے شاگرد کا نام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان میں حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ان میں ایک نام حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور انہی میں جو امام ذہبی نے اسماء گنائے، جن کے اسماء انہوں نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 6 کے اندر مرتب کیے، ان میں 5واں نام حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ کا ہے۔ اب دیکھیں کتنے کتنے بڑے جلیل القدر علماء کرام، صوفیاء کرام کہ جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنی احتیاط سے کام کرتے، کوئی مسئلہ بھی پوچھا جاتا تو آپ خوب غور و فکر سے جواب دیتے۔ جن کے شاگرد کا یہ عالم ہے، ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے شاگرد کا یہ مقام ہے، ان کے استاد کے مقام و رتبے کا، ان کے منصب کا، ان کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام،
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. ان کے پاس آپ کے شاگرد حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے آئے. حلیت الاولیاء جلد نمبر 3 میں امام ابو نعیم عبداللہ اصفہانی نے اس بات کو مرتب کیا کہ جب حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے کے آئے تو آپ نے عرض کی، اے استاد محترم، میں اس وقت تک آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ کچھ نصیحتیں نہ فرما دیں. آپ نے فرمایا یہ بات ہے؟ کہا جی یا سیدی. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت سیدنا سفیان ثوری نے یہ کہا تو آپ نے سب سے پہلی تعلیم یہ عطا فرمائی، فرمایا کہ بیٹا استغفار کی کثرت کرنا. فرمایا بیٹا استغفار کی کیا کرنا؟ کثرت کرنا. آپ نے استغفار کی کثرت کی تعلیم عطا فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال کی وسعت عطا فرما دیتا ہے. انسان کو جب کوئی کمی نظر آئے، جب انسان کو مشکل پیش ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، نیکی کے ساتھ وفا کرے، نیکی کے کام کرنے کی ابتدا کرے. جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھک کے معافی کا طلبگار بن جائے گا، نیکی سے وفا کرے گا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. کیونکہ رزق میں جو کمی کا سبب ہے وہ گناہ ہے، انسان کی غلطی کی کثرت ہے. اگر انسان ایسے کاموں سے باز آ جائے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، حسد سے بچے، تکبر سے بچے، وعدہ خلافی سے بچے، یہ سب کام حرام ہے. جب حرام کاموں کی طرف انسان کی توجہ چلی جائے گی تو پھر انسان کے رزق میں کمی نہ آئے تو اور کیا ہو. اس لیے جو امامی جعفر صادق نے نصیحت فرمائی ہے اس کے اوپر خوب غور کریں اور دیگر معاملات کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا غلطیاں پائی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغلی سے بچے، دیگر ایسے جتنے بھی گناہ ہیں، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دغا لگانا اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا. جب انسان ایسے کاموں سے اجتناب کرے گا تو یاد رکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، پھر تھوڑے رزق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما دے گا، اس کا تھوڑے رزق سے بھی گزارا چل جائے گا. اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دوسری نصیحت کیا کی؟ فرمایا بیٹے لا حول ولا قوت کی کثرت کرنا. جو لا حول ولا قوت کی کثرت کرتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. فرمایا جو کشادگی چاہتا ہے وہ لا حول ولا قوت کی کثرت کرے. معزز سامعین کرام، ایک بات آپ تک اور پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتا ہوں.
انسان غور کرے تو مصادر شرعیہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ ان 4 مصادر شرعیہ میں سے اگر انسان ابتدا پہ غور کرے تو قرآن اور حدیث کا نام آتا ہے۔ قرآن پاک تمام کتابوں کی سردار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی جانے والی کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے ھدی للمتقین، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور جس کے بارے میں مبارکن کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن کی تفسیر حدیث ہے۔ قرآن پاک اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک انسان حدیث رسول کا سہارا نہ لے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھنا کمال نہیں ہے، سمجھنا کمال ہے، اور سمجھنے کے لیے کسی عام استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خاص کے پاس جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ عام کلام نہیں، قرآن کلام اللہ ہے، حدیث کلام مصطفیٰ ہے۔ اب غور کریں کہ جب اتنے عظیم کلام، تو اساتذہ وہ انسان کے پاس ہونے چاہیے جن کے دامن کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وفا موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رسول کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وراثت دیکھنا چاہتے ہو تو احادیث نبویہ کا جائزہ لو، احادیث نبویہ کی تعلیم حاصل کرو، احادیث نبویہ کو دیکھو۔ معزز سامعین کرام، کتنے بڑے استاد کتنی اعلیٰ تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ اب دیکھیں وراثت کس کی ہے؟ معزز سامعین کرام، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ابو داؤد شریف میں حضور کی حدیث موجود ہے، میری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کو انبیاء کے وارث کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن کی تعلیم بھی ہوتی ہے، حدیث رسول کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، امام جعفر صادق کے فرمان پہ غور کریں، ان کی بات کو دیکھیں، علماء کا ادب کریں، علماء کا احترام کریں، علماء کی تعظیم و توقیر کریں، اور تعظیم و توقیر بجا لاتے ہوئے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کی زندگی اس وقت تک کامیابی کا نمونہ نہیں بن سکتی جب تک انسان کے پاس افہام قرآن نہیں، تفہیم حدیث نہیں۔ جب انسان افہام و تفہیم کے زاویے پہ آ جائے گا تو پھر انسان کی زندگی کامیابی پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمیں صحابہ و اہل بیت کے ساتھ سچی وفاداری عطا فرمائے، اور امام جعفر صادق نے جو تعلیم عطا کی
ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔